بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے اور باقی جتنے بھی طریقے علاج دنیا میں متعارف کروائے گئے ہیں وہ صرف تجربہ ہیں۔ بے شک متعدد اطباء نے تجربے کو یقین کے قریب تر کہا ہے، لیکن تجربہ کبھی بھی وحی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جسم کے علاج کو اپنانے سے قبل اپنے دل میں طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لیں۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسے پھل کا ذکر بطور دوا کریں گے جس کا ذکر قرآن و احادیث دونوں میں وارد ہوا ہے، اور جدید طبی ماہرین نے تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ یہ پھل نہ صرف انسانی صحت کے لیے بہترین ہے بلکہ اسے متعدد بیماریوں میں استعمال کیا جائے تو یہ شفا کا کام بخوبی کرتا ہے۔ تو انجیر کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی اور اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام باقاعدہ اس کے نام پر رکھا اور پھر فرمایا، قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ببرکت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اسی روایت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کنز العمال میں بھی یہ روایت تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح قدیم کتب مقدسہ میں بھی انجیر کا ذکر تقریباً 49 مرتبہ آیا ہے، جو کہ اس کی اہمیت و افادیت کو مزید عیاں کرتا ہے۔ انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکال دیتی ہے، اور اس کی اسی افادیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواسیر میں پھولی ہوئی وریدوں کی اصلاح کے لیے استعمال فرمایا۔ اکثر اوقات بلڈ پریشر میں زیادتی خون کی نالیوں میں موٹائی آ جانے سے ہوتی ہے۔ انجیر اس مشکل کا بہترین حل ہے، کیونکہ یہ جسم سے چربی کو گلا کر بھی نکال سکتی ہے اور بڑھاپے میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ انجیر میں خوراک کو ہضم کرنے والے عناصر کی ترکیب نہایت عمدہ ہے۔ جن لوگوں کی آنتوں میں ہمیشہ جلن رہتی ہے ان کے لیے اس سے بہتر کوئی دوائی موجود نہیں۔ اس کی فعالیت کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اسے پیس کر یا گھوٹ کر کچے گوشت پر لیپ کر دیا جائے تو یہ گوشت 2 گھنٹوں میں اتنا گل جاتا ہے کہ اسے انگلیوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ انجیر ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ اگر بخار کی حالت میں آپ کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ انجیر کو مغز بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ سردیوں میں بچوں کو خشک انجیر کھلانا ان کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ انجیر دانتوں کے لیے بھی بہترین ہے اور یہ دانتوں کو مضبوطی بھی فراہم کرتی ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے انجیر انتہائی مفید ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو بھی دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکہ میں ڈال کر رکھ دیں، 1 ہفتہ بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس سے 2-4 قطرے برس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پھل خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف و شفاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان لوگوں کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ بڑھاپے میں جب خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور دماغ میں خون کی قلت مریض کو نیم بے ہوش یا مفقود الحواس بنا دیتی ہے، اعضاء میں بھی فالج کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس صورت میں انجیر اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مریض اس کی درمیانی مقدار 5-6 مہینے مسلسل استعمال کریں، یعنی 3 سے 5 دانے روزانہ کھا لیں۔ یہ پھل مردوں اور خواتین دونوں کو بانجھپن سے تحفظ دیتا ہے۔ طبی سائنس کے مطابق اس پھل میں موجود منرلز ان ہارمونز کے لیے ضروری ہیں جو بانجھپن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انجیر متعدد بیماریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، بواسیر۔ انجیر بواسیر کو ختم کر دیتی ہے۔ انجیر کے استعمال سے پیٹ میں تبخیری مادہ پیدا نہیں ہوتا اور خون کی نالیوں سے سدے نکال دیتی ہے۔ دائمی بواسیر کے مریض 3 سے 7 ماہ تک صبح نہار منہ شہد کا شربت بنا کر 3 سے 5 دانے خشک انجیر روزانہ کھا لیں تو اس مرض سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں رات کو خشک انجیر کے 2 یا 3 دانے بھگو دیں اور اگلی صبح انہیں کھا لیں۔ بھگونے سے پہلے انجیر کو گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ انجیر کو شیشے کے گلاس میں بھگوئیں، مٹی کا برتن نہ استعمال کریں۔ اسی طرح بھگوئی ہوئی انجیر کو شام کو استعمال کریں۔
اس کے استعمال سے پاخانے کی تکلیف دور ہو جائے گی اور مقد کو مسوں سے محفوظ رکھے گی۔ اس انداز میں 3 سے 4 ہفتوں تک انجیر کے استعمال بواسیر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، موٹاپا۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 5 دانے ہر روز کھانے مفید ہوتے ہیں۔ خون میں اگر کولیسٹرول کی زیادتی ہو گئی ہو تو رات کو 4 عدد خشک انجیر اور 7 عدد بادام پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو نہار میں انجیر اور بادام کو مسل کر کھا لیں اور پانی پی لیں۔ 40 دن مسلسل اس کے استعمال کریں۔ حیرت انگیز طور پر خون میں کولیسٹرول کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کی فالتو چربی بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، قبض۔ پیٹ کے امراض میں انجیر کو صبح نہار میں کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ انجیر پرانی سے پرانی قبض کا بہترین علاج ہے۔ پرانی قبض کے مریض اگر اسے پانی میں بھگو کر رکھ دیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھا لیں اور بیت الخلاء جانے کا باقاعدہ وقت مقرر کریں تو دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے آنتوں کے سدے اور بند کھل جاتے ہیں، پیٹ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے، آنتوں کی غلاظت نکل جاتی ہے، آنتوں میں سدوں اور کلنج کو ختم کرتی ہے، ری کو تعلیل کرتی ہے۔ تازہ اور خشک انجیر دونوں صورتوں میں جلاب آور دوا ہے۔ اس کے باریک بیج بھی انتڑیوں کو متحرک کر کے رکے ہوئے فضلہ کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انجیر کے بیجوں میں انتڑیوں کو صاف اور متحرک رکھنے کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، دانت اور مسوڑے۔ دانت اور مسوڑوں کے لیے انجیر کا استعمال حیرت انگیز ہے۔ خشک انجیر کو توے پر ہلکی آنچ پر جلا کر باریک پیس لیں اور مسوڑوں کی سوزش کے دوران دانتوں پر منجن کی طرح خوب ملیں۔ اس سے مسوڑوں کی سوزش ختم ہو جائے گی، دانت کی شدید درد کو بھی آرام آ جائے گا، دانتوں سے میل اور داغ بھی اتر جائیں گے اور دانت سفید شفاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر دانت درد کر رہا ہو تو اس کے علاج کے لیے انجیر کے درخت کے دودھ میں تھوڑی سی روئی بھگو کر اسے دانت کے نیچے دبا کر رکھیں، درد فوری دور ہو جائے گا۔ نمبر 5، گردے اور مثانے کے امراض۔ گردے اور مثانے کے امراض میں انجیر کے استعمال سے گردہ اور مثانہ کی سوزش میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ گردے اور مثانہ سے پتری کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے، گردوں کے دبلے پن کو دور کرتی ہے۔ گردوں کے فیل ہو جانے کے متعدد اسباب ہیں۔ اس میں مرض کی اندرونی صورت یہ ہوتی ہے کہ خون کی نالیوں میں تنگی کی وجہ سے گردوں کی کارگزاری متاثر ہوتی ہے۔ یہی کیفیت پیشاب میں کمی اور بلڈ پریشر میں زیادتی کا باعث بن جاتی ہے۔ ان حالات میں اگر زندگی کو اتنی مہلت مل سکے کہ کچھ مدت انجیر کھائی جائے تو اللہ کے فضل سے شفا یابی حاصل ہوگی۔ نمبر 6، دمہ۔ انجیر کو دمہ کے علاج کے لیے بھی مفید قرار دیا جاتا ہے۔ بلغمی، کھانسی اور دمہ کا کامیاب علاج انجیر کے استعمال سے ممکن ہے۔ انجیر کھانے سے بلغم کا اخراج بڑھ جاتا ہے اور مریض کو افاقہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، جنسی کمزوری۔ انجیر کو دوسرے خشک میوہ جات مثلاً بادام، کھجور کے ساتھ مکھن سمیت استعمال کیا جائے تو یقینی طور پر جنسی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، جگر اور تلی۔ جگر اور تلی کے امراض میں بھی انجیر بہت مفید ہے۔ تقریباً 100 خشک انجیر لے کر انگور کے سرکہ میں 3 دن تک بھگو کر رکھ دیں، پھر 3 دن کے بعد اس میں سے ہر روز 4 دانے نکال کر کھا لیں۔ اس سے تلی اور جگر صاف ہو جاتے ہیں۔ انجیر تلی اور جگر کو طاقت دیتی ہے۔ اب اس کے استعمال کے حوالے سے چند احتیاطیں بھی جان لیں۔ اس کے ایک وقت میں 3 سے 5 دانے کھانا مفید ہوتے ہیں، زیادہ کھانا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ انجیر کو کھانے سے پہلے خوب اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ خشک انجیر کی بیرونی سطح سخت ہونے کی وجہ سے جلد ہضم نہیں ہوتی۔ بھگوئی ہوئی انجیر زود ہضم ہوتی ہے۔ جس پانی میں انجیر کو بھگویا جائے، انجیر کھانے کے بعد اسے بھی پی لیا جائے۔